بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ موضوع ہے اذان کا مطلب۔ دیکھیے، اذان کے معنی ہوتے ہیں خبر دینے کے، اور اذان کا معنی مطلب یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے نماز کے اوقات کی اطلاع دی جاتی ہے اسے اذان کہا جاتا ہے۔ اذان کی مشروعیت مدینہ منورہ کے اندر ہوئی، پہلے اذان نہیں تھی، اور ایک صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے لیے ناقوس بجانے کا حکم دیا تو میں نے ایک آدمی کو خواب میں دیکھا کہ اس کے پاس ناقوس ہے، تو میں نے اسے کہا کیا تم اسے بیچو گے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ تو اس نے کہا کہ اس کو لے کر تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کی ہم اطلاع دیں گے، بلائیں گے نماز کے لیے۔ تو اس آدمی نے کہا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا صحابی رسول عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ضرور بتائیے۔ تو اس نے ایک اذان کے پورے کلمات بتائے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے پاس سے کچھ ہی دور گیا اور کہا کہ اقامت کے لیے الفاظ کہو، یعنی پہلے اذان کے کلمات سکھائے، ڈبل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس طریقے سے ڈبل۔ اس کے بعد اقامت کے الفاظ بتائے، اور اقامت میں جو الفاظ تھے یعنی الگ الگ ایک اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے جو کچھ خواب میں دیکھا تھا بیان کیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ خواب سچ ہے، اور تم بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور ان سے ان کلمات کو سکھاؤ جو کچھ تم نے خواب میں دیکھا ہے، تاکہ وہ اذان دیں، کیونکہ وہ تم سے بلند آواز والے ہیں۔ تو اذان یہ مسلمانوں کی ایک پہچان ہے، ایک شعار ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین کی بڑائی اور اس کے وجود کی گواہی دی جاتی ہے، اور اس بات کی گواہی دی جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی بات کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں کی جائے گی، وہ سب سے بڑی ذات ہے۔ اور اللہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کی گواہی دی جاتی ہے، اور نماز جو توحید کے بعد دوسرا مقام ہے، دوسرا درجہ ہے، اس کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور نماز پڑھنے ہی میں انسان کے لیے کامیابی ہوتی ہے۔ انسان توحید اپناتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور دیگر شعائر پر عمل کرتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے کامیابی ہوتی ہے۔ تو شروع میں بھی اللہ کی بڑائی، آخر میں بھی اللہ کی بڑائی، اور پھر اس بات کا اقرار کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ پوری کی پوری جو اذان ہے یہ توحید ہی ہے، شروع سے لے کر کے اذان یہ توحید ہے۔ اس میں شرک کی نفی کی گئی ہے، وحدانیت کی تاکید ہے، اور یہ یعنی دن اور رات میں 5 مرتبہ اذان دی جاتی ہے فرض نمازوں کے لیے، یعنی دن اور رات میں 5 مرتبہ توحید کا ذکر بلند ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام کے اندر توحید کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے 5 مرتبہ توحید کا ذکر کیا جاتا ہے اذان کے کلمات کے ذریعے۔ اور پھر جب اقامت ہوتی ہے تو اقامت کے اندر بھی توحید ہی ہوتا ہے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، توحید ہے، نماز ہے، انہی چیزوں کا ذکر ہے۔ تو یہ جو نماز ہے بہت اہم عبادت ہے، اور نماز اذان دینے والے کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور اذان کے اندر مصنون طریقہ یہ ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر کے اور ہر کلمے کو الگ الگ کر کے بلند آواز سے آواز دیا جائے، یہ اس کے اندر ہے۔ اذان جو دینے والا ہو وہ جو ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ بلند آواز والا ہو، امین ہو، وقت سے باخبر ہو، اور اذان پہ اجرت نہ لے، یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی اجرت لیتا ہے تو بھی دینا جائز ہے۔ اذان کا جواب دینا چاہیے، اذان کا جواب دینے کے بعد ہمارے نبی پر درود پڑھنا چاہیے جو ہم نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی۔ پھر اذان کی دعا پڑھنا چاہیے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقام محمودا الذي وعدته، یہ پڑھنا چاہیے۔ اذان اور اقامت کے درمیان اللہ تعالیٰ دعاؤں کو جو ہے رد نہیں کرتا ہے، اور جو اذان دیتا ہے اس کی آواز کی مقدار کے برابر اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، اور اس طریقے اس کے لیے ہر وہ چیز گواہی دے گی جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے۔ قیامت کے دن مؤذن کی گردن سب سے لمبی ہوگی،
اور جو آدمی 12 سال اذان دے دے اخلاص کے ساتھ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ تو اذان کا بڑا اجر و ثواب ہے اور بڑی اس کی فضیلت ہے، اور یہ مسلمانوں کا ایک شعار اور ایک پہچان ہے جو اذان دی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق